آپ اس وقت قومی منظرنامے میں بھی آپ کا ایک بڑا نام چل رہا ہے، خصوصاً پچھلے دنوں ایک جو ٹور ہوا حضرات کا افغانستان کا، اور اس کے بعد ہم نے کل پرسوں خبر سنی کہ جونیئر لیول میں مذاکرات کوئی شروع ہوئے ہیں. تو اس وقت پاکستان افغانستان کے مابین جو ایک ہیٹ بڑھی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے. عید پہ بھی تبادلہ خیر سگالی ہوا، جب پپیاں بھی ہوئیں، پکچرز آئیں، ویڈیوز آئیں، اور پھر جو متاثرین تھے جو وہ بھی واپس گئے، اور اس کے بعد مذاکرات بھی جونیئر لیول پہ سے لیکن شروع ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان افغانستان کا جو مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے، اور وہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے اگر انسان حل کرنا چاہے. اس وقت جو جونیئر لیول پر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ لاک آ جائے اگر، تو سینئر لیول اس ڈیڈ لاک کو ختم کر سکے، اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. اور عید کے موقع پر پاکستان نے جس وسعت ظرفی کا اور جس بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور عید پر سیز فائر کا اعلان کیا، اور اس کے جواب میں افغان حکومت نے بھی اس سیز فائر کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی سیز فائر کا اعلان کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وجہ تنازع ہے پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے یہاں پر بہت ساری شہادتیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ نقصانات فوجی جوانوں کے بھی ہیں، علماء کے بھی ہیں، عوام کے بھی ہیں. تو ایک طبقہ ہے جو اس شرارت پہ کھڑا ہے، اور وہ ان دو مسلمان ملکوں کے درمیان نزاع پیدا کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو ان دونوں مسلمانوں کے درمیان نزاع ختم کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا آگ پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ پر پانی چھڑکنے والے طبقے میں ہمیں شمار ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کے درمیان جو بھی وجہ نزاع ہے وہ وجہ نزاع بھی کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے، پالیسی پاکستان کی بالکل کلیئر ہے کہ، اور اس پالیسی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان حق بجانب ہے بایمانہ کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا نزاع چھوٹے یا بڑے پیمانے پر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جونیئر لیول پر جو مذاکرات ہوئے ہیں، یا علماء کی جو وہاں کمیٹی بنی ہے اور یہاں کمیٹی بنی ہے، اور جو خیر کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس خیر کے کام کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور افغانستان کو پاکستان کے معروضی حالات اور داخلی حالات کو سمجھ کر، اب وہ ایک تحریک نہیں ہے، اب وہ ایک حکومت ہے، تو حکومت کے انداز میں ان کو فیصلے کرنے چاہیے. اور اسی طرح پاکستان نے بھی بڑا واضح کلیئر اسٹانس دے دیا ہے کہ اگر بارڈر خلاف ورزی نہ ہو اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہ ہو تو پاکستان کبھی پہل نہیں کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی علماء کرام کی محنت تھی کہ دونوں مسلمان ملک آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں. جونیئر لیول پر مذاکرات شروع ہیں، اور امید ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں آئے گا. کئی ہمارے دوست ممالک بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ جب بھی کہیں آپس میں اختلاف ہو تو کچھ لوگوں کو مل کر اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے. میں بہت پر امید ہوں. آپ کے تو ادھر بھی اچھے تعلقات رہے ماضی میں بھی، اب بھی ادھر بھی آپ کے ماشاءاللہ گڈی چڑھی ہوئی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے کہا نا ہمیں پانی ڈالنے والوں میں سے بننا چاہیے. ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا عمار بھائی، اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، جو ہمارے ساتھ چند علماء تھے، ہم نے الحمدللہ وہ کردار ادا کیا، اور اس کردار کے اثرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے ہیں. لیکن یہ ہمارا کردار اپنی اس ذاتی حیثیت میں تھا ہمارے تمام علماء دوستوں کا. ہماری خواہش تھی کہ دونوں اسلامی ممالک کے درمیان ماضی میں آپ دیکھیں جو کچھ ہوا، جلال الدین کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یا سقوط خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یا سقوط بغداد کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی خواہش کو لے کر ہم نے دونوں جانب کے علماء کرام نے ایک محنت شروع کی تھی. الحمدللہ اس محنت کے اثرات ہیں کہ جونیئر لیول پر مذاکرات بھی شروع ہیں، اور عید پر جنگ بندی بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا، اور یہ دونوں ممالک جو ہے نا سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور دشمن کی سازشوں کو سمجھیں گے، اور آپس میں انشاءاللہ یہ خیر ہوگی. ابھی عید کے موقع پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی پاکستان کے بھی اس میں موقر علماء کرام تھے. شیخ الحدیث مفتی مولانا ادریس صاحب تھے، قاری حنیف جندری صاحب تھے، آپ کا نام تھا، فضل خلیل صاحب تھے، اور دیگر حضرات تھے. اور اس طرف سے جو نام آئے ہم تو خیر ان کو نہیں جانتے وہاں کے لوگ، لیکن بڑے علماء ہوں گے جو آپ کے ساتھ ان کا نام ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کا وہ اگرچہ انفرادی طور پہ تھی، مطلب حکومتوں کی طرف سے نہیں تھی، وہ آپ کی طرف سے تھی، حکومتوں سے مطالبہ تھا. تو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے جواب میں دونوں طرف کے جو مقتدرہ کے لوگ ہیں ان کا کیا رسپانس آیا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کر دوں، وہاں سے بھی جو 11 علماء ہیں نا، بہت اپنے حلقوں میں بڑے معروف علماء ہیں. جیسے یہاں کے آپ نے دیکھا نا مولانا ادریس حقانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے.
وہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ کوڑا خٹک کے، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے. اسی طرح مولانا حنیف جلندری صاحب کسی تعارف کے محتاج ہیں. وفاق المدارس ان کے آگے المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، تمام مسالک کی جو اتحاد تنظیمات اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. اسی طرح مولانا زاہد الراشدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا اویس نورانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالکریم صاحب کسی تعارف. اسی طرح وہاں جو علماء ہیں ان میں سے صرف 3 کا 4 کا ذکر کر دیتا ہوں آپ کو. ان میں ایک عالم ہے ملا ربانی جو تحریک طالبان کی امارت اسلامی کی پہلی حکومت کے صدر تھے ملا عمر کے زمانے میں. ان کے بھائی ہیں ملا احمد ربانی اس علماء کے اس ونگ میں، ان کے بھائی ہیں. دوسرے ان میں شیخ نظر احمد صاحب، یہ شیخ ہیبت اللہ جو اس وقت وہاں امیر المومنین ہیں، یہ ان کے ہم اثر ہیں اور یہ شورا کے رکن تھے. ہاں جی نہیں نکال نہیں دیا، مال حکومت بن گئی نا، اب تو حکومت بن گئی. ان کے ہم اثر علماء میں سے ہیں اور ان کی بڑی وہاں وقت ہے، اہمیت ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. تیسرے اس میں شیخ نصر اللہ صاحب ہیں، یہ اس وقت وہاں جو شیخ ہیبت اللہ صاحب ہیں یہ ان کے ہم زلف ہیں اور اپنا ذاتی اثر رسوخ بہت زیادہ رکھتے ہیں. اسی طرح وہاں ایک سابق وزیر خزانہ ہے مولانا معتصم آغا صاحب، وہ اس کے رکن ہیں. اور اسی طرح باقیہ جو 7-8 افراد ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر اپنا اخلاقی اثر و رسوخ رکھتے ہیں جس طرح یہاں کے علماء. تو یہ انفرادی اپیل تھی علماء کی. ظاہر ہے علماء کو تو خیر کا کام کرنا چاہیے نا جی، امت کو جوڑنے کا. تو الحمدللہ اس اپیل کے نتیجے میں سمجھیں، اور ویسے بھی ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے، کچھ دوست ممالک بھی بیچ میں بیٹھے، تو وہ عارضی طور پر عید کے موقع پر ایک سیز فائر ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی، یہ جو علماء کی کمیٹی بنی ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، دونوں طرف اثر و رسوخ آپ نے بتا دیا ان کا، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وفود ایک دوسرے کا تبادلہ ہوگا، جائیں گے آئیں گے، اور یہاں پہ وہاں کے لوگوں کی حکومتی دیکھیں ایک حکومتوں کے رابطے ہوتے ہیں آفیشلز، وزارت خارجہ ٹو وزارت خارجہ، فارن منسٹری ٹو G2G ہوتا ہے. ہاں. دوسرا رابطہ ہوتا ہے اداروں کے ذریعے، ٹھیک ہے. تیسرا رابطہ ہوتا ہے آپس میں سیاسی رابطے ہوتے ہیں. اسی طرح علماء کی سفارتکاری بھی ہوتی ہے. ہوتے ہیں. تو علماء کا ایک دینی ربط ہوتا ہے آپس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے علماء کو مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے اصولی محنت کرتے رہنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. تو اگلا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ دیکھیں جو معاہدہ ہے وہ تو حکومتوں کے درمیان ہونا ہے. ہم نے تو اس کے درمیان صرف ایک مصلح کا کردار ادا کرنا ہے، ایک ناصح کا کردار ادا کرنا ہے. اس سے زیادہ کا ہمارا کردار بنتا نہیں ہے، آفیشل نہیں بنتا ہمارا کردار. اور ہم اس چیز کو، زمینی حقیقت کو سمجھتے ہیں. البتہ جو ہمارا اخلاقی اثر و رسوخ ہے، یا جو ہمارا ایک اخلاقی رابطہ آپس میں ہے، ایک ضابطہ ایک رابطہ ہے، تو یہ رابطے کے ذریعے ہم ضابطے والے لوگوں کو آپس میں بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر آپس میں معاملات کو حل کریں. تو یہ آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی ہوئی تو جو قرآنی اصول ہے، جو ایک رہنمائی موجود ہے ہمارے درمیان، اس رہنمائی کے تحت ہم مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے؟ خارجہ پالیسی کو تو سیکریٹری خارجہ ہی ڈکلیئر، وہی بیان کر سکتے ہیں، میں تو نہیں بیان کر سکتا. نہیں، آپ ابھی جب افغانستان گئے یا آپ کی اس حوالے سے کوئی اٹھک بیٹھک ہوئی ہو ان حضرات کے ساتھ، تو آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے کیا محسوس ہوا کہ دیکھیں جی، پڑوسیوں سے زیادہ دیر نہ کبھی بھی نہیں لڑا جاتا. نہ وہاں کے لوگ زیادہ دیر یہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ یہاں کے لوگ زیادہ دیر لڑائی چاہتے ہیں. مسائل کا حل چاہتے ہیں. مسائل کے حل میں جو چیز رکاوٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کو حل کرنا چاہتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی اس کو حل چاہتے ہیں. تو پھر حل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی چیز ہے نا، حل کرنے میں چیزوں میں وقت لگتا ہے، تو ہمیں وہ وقت دیں. 2021 2026 لیول پر وہ بات چیت چل رہی ہے. دیکھیں 4 سال بعد اب جونیئر لیول، اور بھائی میرے خیال میں اس بات چیت کے درمیان ہمیں کسی قسم کے کمنٹس سے پرہیز، منفی بتا کہ مثبت بات ہی ہونی چاہیے. بہرحال وہ بات چیت اختتام پذیر بھی ہوئی ہے اور مزید آگے کے لیے بات چیت کے لیے اس کے معاملات آگے بڑھے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا جو رابطے کا کام تھا وہ ہو چکا ہے. اب جو ضابطہ آفیشلز کام ہے وہ آفیشلز، دیکھیں شادی 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستان کی عوام، 3 ساڑھے 3 4 کروڑ وہاں کرو، 30 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. تو ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیر و شکر رہے، لڑائی نہ ہو. اگر اختلافات ہیں تو حل ہونے چاہیے. تو اللہ کرے آپ حضرات کی جو کوششیں ہیں وہاں کی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حل ہوگا. وہ بہتر طریقے سے، پوری امید ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.